نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد محترم علماء کرام، حاضرین محفل، نقیب محفل قبلہ شاہ صاحب، جملہ صوفیہ اہل طریقت، خوبصورت سالانہ محفل پاک، محب و مخلص محمد اسماعیل صاحب اور ان کے عزیز محمد فاروق صاحب کی زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. دعا کرتے ہیں اللہ سب کا آنا قبول حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا. حضرات گرامی قدر، آقا کا ذکر تو بلند ہے ہی، اور آپ اپنی ساری زندگی میں دیکھ رہے ہیں، پر اللہ رب العزت نے ان کا بھی ذکر بلند کر دیا جس کی نسبت میرے آقا سے فضیلتیں ملی، عظمتیں ملی، رفعتیں ملی. ایک کھجور کا تنا ہے اور وہ بھی خشک. میرے آقا کا ممبر تیار نہیں ہوا، وہ ممبر جس کے بارے میں فرمایا گیا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جتنی جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے. حضرات کرام قدر، خشک تنا ہے، میرے آقا اس کے ساتھ پشت لگاتے ہیں، اور پشت لگانے کے بعد خطاب فرماتے ہیں، اور جب خطاب فرماتے ہیں کچھ وقت بعد سرکار کا ممبر پاک تیار ہو گیا. وہ ممبر جس کی سب سے اوپر سیڑھی پر میرے آقا جلوہ کرتے تھے، اور اس کے درمیان والی سیڑھی پر سیدنا ابوبکر صدیق جلوہ گر ہوتے تھے، اور اس سے اگلی جو نیچے والی سیڑھی تھی اس پر سیدنا عمر فاروق جلوہ گر ہوتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق اس جگہ کبھی نہ بیٹھتے تھے جہاں میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوتے. جہاں اس ممبر پر مصطفیٰ بیٹھتے سب سے اوپر سیڑھی تھی، دوسری سیڑھی جو درمیان والی تھی اس پر اپنے قدم پاک رکھتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق کا دور خلافت آتا ہے، آپ وہاں بیٹھتے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم لگتے تھے. اور قدم کہاں رکھتے تھے؟ پہلی سٹیپ پہ، پہلی سیڑھی پہ. آگے دور آیا سیدنا عمر فاروق کا، آپ وہاں بیٹھتے تھے جہاں ابوبکر صدیق
الگ ہوتے تھے اور آپ وہاں جلوہ گر ہوتے اور اپنے قدمین شریفین زمین پر رکھتے تھے. دس دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جہاں مصطفیٰ پاک کا مقام ہے، اللہ رب العزت نے جو رفتیں، جو شانیں، جو مقامات اللہ رب العزت نے مصطفیٰ پاک کو دیے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں درس دیتے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم ہے وہاں میں نکل بتا. تیری معراج کی تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا. ان کی معراج یہ تھی وہ لوح و قلم پر تھے، اور صدیق اکبر کی معراج یہ تھی کہ وہ جہاں مصطفیٰ کے قدم ہوتے تھے وہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے، اور جہاں ان کے قدم ہوتے تھے عمر فاروق نے بتایا ادب کا تقاضا یہی ہے جہاں بزرگ بیٹھتے ہیں وہاں نہ بیٹھو، وہاں نہ بیٹھو. جہاں سیدنا ابو بکر صدیق کے قدم لگتے تھے وہاں عمر فاروق بیٹھتے تھے. حضرات کرام قدر میں عرض کر رہا تھا ستون حنانہ کے بارے میں. سرکار دو عالم علیہ السلام خطاب فرمائیں، منبر تیار ہو گیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس ستون حنانہ خشک جو تنا تھا اس کے ساتھ پشت لگانا چھوڑ دی. جب پشت لگانا چھوڑ دی نہیں یار تو ایک دن سرکار اس کے قریب آئے تو وہ تنا رو رہا تھا، تنا رو رہا تھا. حضرات گرامی قدر پشت لکڑیاں نہیں رویا کرتے. لکڑی جو آپ کے گھر کئی لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں، کبھی روتا دیکھا ہے؟ نہیں. یاد رکھنا رونا زندگی کی علامت ہے، رونا زندگی کی علامت ہے. اور ستون حنانہ جیسی لکڑی کو میرے آقا کا قرب نصیب ہو جائے وہ لکڑی بھی رو اٹھتی ہے. خوش تنا قرب ہوا اسے، اللہ نے زندگی علامت ہے نا زندگی رونا. کبھی مردے روتے ہیں، کبھی یہ پلر رویا، کبھی کوئی لکڑی روئی. حضرات کرام قدر وہ کیوں اٹھا، کیوں رویا؟ جس سے میرے آقا کا قرب نصیب ہو جائے، لکڑی ہو، اللہ اسے زندگی بخش دیتا ہے. اسی طرح میرے آقا جلوہ گر ہیں. ایک آ گیا ہاتھ میں پتھر لے کے اور آ کے کہتا ہے آپ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ والی چیز بتائے؟ میں تیرے ہاتھ والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں. اب حضرات کرام قدر وہ دل میں خیال کرنے لگا کہ پتھر تو بول نہیں سکتے، پتھر تو بول نہیں سکتے. سرکار کچھ تو اس کے خیال کے مطابق شاید جان جائے، پتھر کیسے بولے گا؟ حضرات کرام قدر یاد رکھنا بولنا بھی زندگی کی علامت ہے، مردے نہیں بولا کرتے. میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، پتھروں سے کلمہ پڑھنے کی آواز آئی تو پتھر ہو حضرات کرام قدر میرے آقا کا قرب نصیب ہو جائے، لکڑی ہو اللہ رب العزت اسے بھی زندگی بخش دیتا ہے، زندگی بخش دیتا ہے. حضرات کرام قدر بات یہ ہے اللہ نے مصطفیٰ کا ذکر تو بلند کیا ہی ہے، جو مصطفیٰ کے قرب میں چلا گیا اس کا بھی ذکر بلند. آج ہم دیکھیں مدینہ پاک کی سرزمین کو، یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا. آپ جاؤ ہر روڈ پہ لکھا ہوا ہے مدینۃ المنورہ. وہ تو یثرب تھا، اس کو منورہ کس نے کر دیا؟ وہاں میرے آقا جلوہ گر ہوئے. یثرب تھا، مصطفیٰ کی جلوہ گر ہونے کی دیر تھی مدینۃ المنورہ. حضرات گرامی قدر میرے آقا شہر میں قدم رکھیں وہ یثرب سے مدینہ ہو جاتا، اور خدا بھی فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب تیرے شہر کی قسم ہے اور اس لیے قسم ہے انت حل بہذا البلد، تو یہاں رہتا ہے اور وجہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اس کا تو ذکر بلند کیا ہے میرے آقا کا،
ان کو تو عظمت دی ہے، ان کو تو رفت دی ہے، شان دی ہے. جس کی نسبت میرے آقا سے ہوئی ہے اس کو بھی اللہ نے شان عطا کر دی ہے. اب دیکھو 12 ربیع الاول پہلے بھی آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ آتا تھا. اب کیوں جلوس نکالے جاتے ہیں؟ جھنڈیاں لگا رہے ہیں، کلیاں لگا رہے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں. حضرات کرام قدر، اس دن کی کبھی دن کی اہمیت نہیں ہوتی، دن میں جو نعمت ملتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. اور وہ نعمت جتنی بڑی نعمت ہوگی اس دن کی اہمیت اتنی بڑی ہوگی. اور میرے آقا وہ ہیں جن کے صدقے سے ساری نعمتیں ملی ہیں. لولا لما خلقت الافلاق لولا لما خلقت الدنیا. میں سراپا مخزن راز تھا، میں چھپا تھا مدت و راز میں، تیرا شوق دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا بچا. حضرت کرام قدر، اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ السلام کو بھیجا، اس نعمت عظمیٰ کے صدقے سے ساری نعمتیں مل جائیں. شہر کی نسبت ہوئی تو اس کی فضیلت بلا دو، پتھر کو زندگی مل گئی. حضرات کرام قدر، چلنا بھی تو زندگی ہوتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ مردے تو نہیں چلتے، نہیں چلتے. اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا سرکار کا حکم تھا نا اللہ نے کہ تو نے میری بات کرنی ہے، میرا ذکر کرنا ہے. جیسے کوئی آتا تو سرکار فرماتے اللہ پر ایمان لیا، کلمہ پڑھ لیا. تو بندہ جیسے آیا تو سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا. اس نے کہا ایمان تو لیا ہوں مگر یہ جو سامنے درخت ہے نا یہ چل کر آپ کی بات کر رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا جا اسے کہہ دے تجھے محمد بلا رہی ہے. اب وہ بندہ گیا اس درخت کے قریب اور سرکار کا پیغام دیا، میسج دیا. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے درخت دائیں جھکا، بائیں جھکا، آگے جھکا، پیچھے جھکا، اپنی جڑوں کو زمین سے جدا کیا، چلتا ہوا مصطفیٰ کی بات کر. درختوں حضرات کرام قدر، اللہ رب العزت مصطفیٰ کے بلانے پر چلنا زندگی کی علامت ہے. وہ درخت بھی چل کے مصطفیٰ کی بات سرکار کو تو عظمت ملی ہے، میرے آقا سے جن کی نسبت ہوئی ہے اللہ نے اس کی بھی شان بڑھائی. دوستو دیگر نبیوں کے بھی تو صحابی تھے یا نہیں تھے؟ دیگر نبیوں کے صحابی تھے، مگر خدا انہیں تو نہیں کہتا کہ میں تم سے راضی ہوں تم مجھ سے راضی ہوں. کیوں کہتا ہے ابو بکر صدیق کو؟ کیوں کہتا ہے حضرت عمر فاروق کو؟ کیوں کہتا ہے عثمان غنی کو؟ کیوں کہتا ہے مولا علی کو؟ کیوں کہتا ہے حضرت بلال کو؟ 1,40,000 کم و بیش صحابی ہیں. اللہ رب العزت کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب تم سے راضی ہو گیا تو مجھ سے. وہ نمازیں ہم سے زیادہ پڑھتے تھے، آج انہوں نے ہم سے زیادہ کیے تھے، ان پر زیادہ فرق تھے کیا؟ ان پر زکوٰۃ کا نصاب اور تھا کیا؟ حضرات کرام قدر ان کے کچھ معاملات ہم سے مختلف تھے. جو احکامات شریعت ہمارے لیے صحابہ کے لیے بھی 5 نمازیں ہم پر فرض، ان پر بھی فرض. 2.5% زکوٰۃ کا نصاب ہم پر بھی ہے ان پر بھی ہے. آج زندگی میں ان پر 1 مرتبہ فرض ہے، ہم پر بھی فرض ہے. پھر خدا کیوں کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ؟ بات فرق یہ ہے انہوں نے جاگتے ہوئے مصطفیٰ کے بندوہا کے چہرے کو دیکھا ہے اور اس کی رضا میں اپنی رضا کو گم کیا ہے. مصطفیٰ نے مال مانگا ہے، مال حاضر کیا ہے. مصطفیٰ نے جان مانگی، جان حاضر کر دی. مصطفیٰ نے اولاد مانگی، اولاد حاضر کر دی. اللہ رب العزت گارنٹی دیتا ہے، سند جاری کرتا ہے میں تم سے راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی. اللہ راضی ہو جاتا ہے اس سے، گارنٹی دیتا ہے جو جاگتے ہوئی آنکھ سے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. نصاب ان کے لیے بھی یہی تھا جتنا ہمارے لیے ہے، مگر کیا ہے کہ ان صحابیوں کی نسبت میرے آقا سے ہوئی ہے، انہوں نے مصطفیٰ کا زمانہ پایا.
بات زمانے سے کہہ دی. میرے آقا نے فرمایا خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ خیر القرون کرنی، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ. آقا نے فرمایا حضرات اکرام قدر کس لحاظ سے اچھا؟ اس وقت تو بڑی تنگی کے دن تھے. میرے آقا نے خود اپنے پیٹ میں پتھر مارا. حضرات اکرام قدر مشکل وقت تھے. ایک ایک کھجور کے دانے پہ تقسیم کیا جاتا تھا، اور وصلی روزے، ایک روزے کے بعد اگلا روزہ وصلی روزے. نہ اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ اتنی بڑی اسٹیٹ تھی، وہ تو سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں اتنا ملک پھیلا، نہ اتنا سامان تھا. اب پتہ ہے چاندی گھوڑے تھے، چاندی اونٹ تھے، اور نہ اس وقت کوئی نہ اتنے دولت کے انبار تھے. پھر حضرات اکرام قدر یہ کیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ. حضرات اکرام قدر ہم اپنی عقل کے مطابق سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں دولت کے انبار، ہمارے پاس مال و متاع زیادہ ہو تو وہی زمانہ اچھا ہے. نہیں، جس زمانے کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی ہے، میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں، ظاہری حیات ہے میرے آقا کی، اس زمانے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس زمانہ پاک کی نسبت میرے آقا سے مصطفیٰ کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے. جس کی نسبت میرے آقا سے ہوتی گئی اللہ رب العزت اس کو بھی فضیلت دیتا. دیگر نبیوں کے بھی تو اہل بیت تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ رب العزت نے ان اہل بیت کے لیے کیا کہا؟ دیکھو صرف زکوٰۃ کا نصاب دیکھو. سید بھوکا مر جائے زکوٰۃ نہیں لے سکتا. سید بھوکا مر جائے زکوٰۃ نہیں لے سکتا. زکوٰۃ میل ہے اور میل پاکوں کے لیے نہیں ہے. زکوٰۃ نہیں لے سکتا، وہ میل ہے مال کی. سید کے لیے مصطفیٰ نے حرام کر دی قیامت تک. دیکھیے یار، وہ بھی تو ہماری طرح ہی رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں. مگر حضرات اکرام قدر میرے آقا علیہ السلام کی وہ اہل بیت زکوٰۃ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ پاک ہیں اور میل پاکوں کے لیے نہیں ہو سکتا. میل پاکوں کے لیے، پر ان کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی ہے، میرے آقا کے گھر والے. اس لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے جب اونی رنگ کی، جس طرح اونٹ کا رنگ ہوتا ہے نا، اسی رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی. تو امام علی مقام امام حسین آئے تھے، قریب آئے تو میرے سرکار نے ان کو چادر میں اوڑھ لیا، چادر بچھا دی. اور پھر حضرات اکرام قدر جب چادر بچھا دی نا، تھوڑی دیر گزری تو سیدنا امام حسن آئے. میرے سرکار نے ان کو بھی وہی چادر ڈال دی. اور تھوڑی دیر گزری تو میں فاطمہ الزہرا آ گئی، ان کی ماں. سرکار نے ایک چادر کا حصہ ان پہ بھی ڈال دیا. اب درمیان میں ایک گھٹنے پہ مصطفیٰ کی ٹانگ پہ امام حسن بیٹھے تھے، ایک پہ امام حسین بچپن تھا، ایک طرف آ کے میں فاطمہ الزہرا بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری تو علی آئے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے چادر کا دوسرا حصہ ان کو دائیں بٹھا کر ان کے اوپر ڈال دیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ مجھے محبوب ہیں، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے. اور اللہ رب العزت نے پھر کی بارگاہ میں مصطفیٰ نے عرض کی، یا اللہ یہ مجھے محبوب ہے، تو محبوب بنا، اور جو انہیں محبوب بنائے ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو حضرات اکرام قدر میں عرض کر رہا تھا، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، شہر ہو، زمانہ ہو، میرے آقا علیہ السلام کا اللہ نے ذکر بلند کیا ہے. ان کی نسبت میرے آقا سے ہوتی گئی، اللہ ان کا بھی ذکر بلند کرتا ہے. اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں، تمہاری مثل کسی کی بیویاں نہیں ہیں، کسی کی
بیویاں نہیں ہیں، امہات المومنین جیسے کسی کی بیویاں نہیں ہیں. یار وہ کس معاملے میں؟ امور خانہ داری میں وہ قابل تھی؟ کیا کام تھا ان کا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے جیسے نبی کی بیوی میرے نبی کی بیویاں ہیں ایسے کسی کی بیویاں نہیں. بات فرق یہ ہے جب ان کے مرد جیسا کوئی مرد نہیں ہے تو ان بیویوں جیسی کسی کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر میرے آقا سے نسبت ان کی ہوئی، اللہ رب العزت بھی کہتا ہے ان جیسی بیویاں کسی کی بیویاں ہیں. حضرات گرامی قدر آگے آؤ، میرے آقا کی امت کے ولی اللہ، میرے آقا نے فرمایا ہے میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے نبی نہ ہوں گے، رسول نہ ہوں گے، مگر کمالات میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. کیا وجہ ہے؟ دیگر نبیوں کے بھی تو ولی، امتوں کے ولی تھے. اصحاب کہف موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، تو دیگر نبیوں کی امت کے ولی تو تھے نا، مگر سرکار نے اپنی امت کے ولیوں کے لیے کیوں کہا ہے کہ جیسے میری امت کے ولی ہیں ایسے بنی اسرائیل کے لگے، کمالات میں ان جیسے. اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا ذرا ان کو بلائیے میری طرف، میں ان سے ملوں. معراج کی رات امام غزالی نے لکھا، امام غزالی کی روح کو بلایا گیا تھا، سرکار نے ان کو بلایا اور موسیٰ سے ملاقات کرائی، حضرت موسیٰ سے. اور حضرت موسیٰ سے جب ملاقات کرائی نا تو سرکار نے فرمایا یہ انہی میں سے ہیں جو نبی نہ ہوں گے، رسول نہ ہوں گے، مگر کمالات میں بنی اسرائیل سے، یہ انہی میں سے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نام پوچھا تھا، امام غزالی کی روح سے. انہوں نے کہا میرا نام محمد ہے. پھر آگے کہا میرے باپ کا نام بھی محمد، میرے دادا کا نام بھی محمد، پردادا کا نام بھی محمد، نام بتاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی کی روح سے کہا میں نے تم سے تیرا نام پوچھا تھا. باپ تو شروع ہو گیا، باپ کا نام، دادے کا، پردادے کا نام بتانے، اپنا نام بتا دے بس بات ختم. تو موسیٰ علیہ السلام سے امام غزالی کی روح نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے ہیں یہ عصا، یہ عصا ہے. آپ نے کہا یہ عصا ہے، تھک جاتا ہوں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اگر پتے جھاڑنے ہوتے ہیں بکریوں کے تو میں پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلاتا ہوں. آپ نے بات کیوں لمبی کی تھی؟ آپ کہہ دیتے ہیں یہ عصا بہت ختم، یہ کیوں بتایا پتے جھاڑتا ہوں، یہ کیوں بتایا کہ جب تھک جاتا ہوں تکیہ لگاتا ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کہا میں نے بات کو اس لیے لمبا کیا وہ خدا تھا، اللہ رب تھا میرا، میں چاہتا تھا انہیں شرف کلام زیادہ بخشے، شرف کلام زیادہ بخشے. میں نے بات کو لمبا کیا مجھے شرف زیادہ حاصل ہو. امام غزالی کی روح نے عرض کی آپ بھی تو کلیم اللہ ہے نا، آپ نے میرا نام پوچھا، میں نے باپ کا بتایا، دادا کا بتایا، پردادا کا بتایا، میں نے بھی بات کو لمبا اس لیے کیا کہ مجھے بھی شرف ہو کہ میں آپ کی بات آپ سے کر رہی ہوں. ہنس پڑے اور کہنے لگے آقا علیہ السلام کی طرف مسکرائے جا رہے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کی آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے نبی نہ ہوں گے، رسول نہ ہوں گے، مگر کمالات میں بنی اسرائیل کے انبیاء. حضرات گرامی قدر نسبت ان ولیوں کی میرے آقا سے ہے نا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہے نا میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے نبی نہیں ہوں گے، رسول نہ ہوں گے، مگر کمالات میں بنی اسرائیل. اور حضرات گرامی قدر سب سے اچھی امت میری امت ہے. سرکار نے سب سے اچھی میری امت. یہ حضرات گرامی قدر عجیب بات ہے، اگر سوچے بندہ عقل سے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت کیسے؟ پہلی امتوں سے جو ہمارے اعمال ہٹکے ہیں،
ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مال پہ قبضہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، سود نہیں کھاتے، ایک دوسرے کے راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زیادہ ایماندار ہیں نہیں؟ آپ پڑھے پہلی امتوں کا سارا میں نے اسٹڈی کیا ہے، سارا معاملہ ہم میں وہ آ چکا ہے، سب آپ اسٹڈی کریں، قرآن پڑھیں، تفسیر کو دیکھیں، جو وہ کرتے تھے ہم کر چکے، وہ کر کے کوئی بندر بن گیا، کسی کا کیا سزا ملی، کسی کو کیا سزا ملی، کسی کو کیا وہ بن گیا، وہ سارے کام ہم کر چکے ہیں اور آج تک بچے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں سب سے اچھی امت میری امت۔ یاد رکھو یار، امت نبی کی ہوتی ہے، امت نبی کی ہوتی ہے، اور جب ہمارے نبی جیسا کوئی اور نہیں ہے تو امت جیسی اور امت کیسے ہے؟ آپ اپنے حال کو نہ دیکھیں، اپنی نسبت کو دیکھیں، اپنی نسبت کو دیکھیں، اپنے کردار اور اعمال کو نہ دیکھیں، مصطفیٰ سے تعلق کو دیکھیں۔ اللہ نے اس کا تو ذکر بلند کیا ہے، میرے آقا سے جس کی نسبت ہو گئی ہے اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر بلند کیا۔ اب ستون ہلانا ہے، مصطفیٰ سے نسبت ہوئی ہے، جنت جا رہا ہے، سرکار کی اونگلی جنت جا رہی ہے۔ حضرات کرام قدر سرکار دو عالم علیہ السلام سے جس کی نسبت ہوئی، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے شہر ہے، چاہے اس کی امت کا ولی ہے، ان کے ازواج ہیں، ان کے اہل بیت ہیں، ان کی امت ہے، جس کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی اللہ نے اس کا ذکر بلند کیا۔ تورات کیا کتاب اللہ کی نہیں ہے، کلام نہیں ہے، بولیے کلام اللہ ہے، انجیل زبور کلام اللہ ہے، کتاب جو ہے قرآن بھی تو اسی کا کلام ہے۔ قرآن کے لیے اللہ کہتا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، اور ایک جگہ وہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حضرات کرام وہ بھی تو کلام اللہ ہے، یہ بھی کلام ہے۔ اللہ چیلنج کر رکھا ہے، لاؤ اس جیسی ایک صورت، اس جیسی، یار جب قرآن جو کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس نبی پہ اتری ہے اس میں شک ہے، اس کی نسبت کی وجہ سے یہ کلام اللہ جو ہے آج تک اس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ فاتو بسورۃ من مثلہ چیلنج ہے، اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، جس پر اتری ہے اس نبی جیسا کوئی نبی ہے۔ کتاب کی نسبت میرے آقا سے ہوئی ہے، کلام وہ بھی قرآن جیسی کتاب نہیں ہے۔ دیکھو یار، وہ قرآن جس رات آتا ہے نا، یہی قرآن بناتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ جس رات آئے قرآن آئے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے، اور جس رات صاحب قرآن کالی کملی والا آئے، فاطمہ کا بابا آئے، حسین کا نانا آئے، والضحیٰ کا چہرے والا آئے، اس رات کی شان کا کیا عالم ہوگا یار۔ حضرات کرام قدر جس رات قرآن آیا نسبت سے اس کی شان بلند، اور جس رات یا جس دن میرے آقا تشریف لائے، رات جا رہے تھے دن آ رہا تھا نا، تو اللہ رب العزت نے اس جیسا دن نہیں بنایا۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اس کی ذکر تو بلند ہے ہی یار، جس کی نسبت ہوتی جا رہی ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا یار، میں عام سے تمہیں سمجھا دیتا ہوں، یہ چٹائی ہے، چٹائی ہے، کارپیٹ ہے، چٹائی ہے، جو بھی ہے، اگر میری تمہاری بیٹھک میں پڑا ہو تو قاری صاحب آئیں گے، سوری صاحب آئیں گے، اسماعیل صاحب آئیں گے، جوتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور یہی اس مسجد میں آ گئی، ہم نے ادھر جوتے اتارے، چاہے پاؤں گیلے ہو گئے، کیا یہ اور فیکٹری سے بند کیا گیا؟ کسی اور جگہ سے آئی ہے؟ جس طرح میرے گھر میں کیوں چٹائی تھی اسی طرح کی یہ اسی فیکٹری سے بند کیا گیا؟
مگر وقت یہ ہے اس کی نسبت میرے گھر سے تھی، اس کی نسبت خدا کے گھر سے ہے۔ خدا کے گھر سے نسبت بدل جائے تو حکم بدل جاتا، نسبت بدل جائے تو حکم بدل جاتا۔ حضرات کرام قدر سارا معاملہ ہے ہی نسبت کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ میرا آنا آپ کا آنا فرمائے۔ وقت مختصر تھا، 40 منٹ تو میں نے تقریب کیا ہے، سب کا وقت ہے۔ دعا ہے اللہ سب کا آنا فرمائے۔ تو محمد اسماعیل صاحب اور ان کے عزیزان کو برکتیں عطا فرمائے، علم میں، عمل میں، ذوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا آنا اس موسم کے اندر اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔